السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے اس سال کو نوجوانوں کا سال قرار دیا ہے، جس کا مقصد انہیں مرکزی دھارے میں لانا ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 4 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج یہ دن اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج پرعزم قوم کی حمایت سے وطن عزیز کے ایک ایک چپے کا دفاع کریں گی۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار قیام امن کا انحصار تنازع جموں کشمیر کے پرامن حل میں مثمر ہے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ دور حاضر میں سائبر سپیس کے شعبے پر عبور دور جدید میں بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ نے مشکل معاشی صورتحال کے تناظر میں کفایت شاری اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے ان پر تیزی سے عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے ملک میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے قومی کلین ایئر پالیسی تیار کی ہے۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ چین نے ایک بار پھر یوکرین تنازع کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ کا ایک میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان جاری ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں، اور اس کی مزید تفصیل جانتے ہیں نعیم زبیری سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ ذخیرہ اندوزوں اور اشیاء ضروریہ کے زائد نرخ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وہ رمضان المبارک کے دوران بنیادی غذائی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے اور ان کی قیمتوں میں استحکام لانے سے متعلق آج اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ رمضان سے قبل مارکیٹوں کی صفائی کا کام بھی شروع ہو جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے نوجوانوں کو خود مختار بنانے اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے میں مدد دینے کے لیے انہیں وافر وسائل فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یوتھ ویک کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ایک جامع سوچ اختیار کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ زراعت اور دیگر شعبوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے رواں سال کو نوجوانوں کا سال قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں ہونے والے پروگراموں میں نوجوانوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی جاری رہے گی۔ ہمارے ملک کی 68% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اسی وژن کے تحت ہم نے یوتھ پروگرام شروع کیا تھا۔ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا گیا، لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی گئی، نوجوانوں کو بلا سود اور آسان شرائط پر قرض دیے گئے، وسائل سے محروم ذہین طالب علموں کو وظائف دیے، بیرون ملک تعلیم دلوائی۔ آج یہ قوم کے قابل بیٹے اور بیٹیاں مختلف شعبوں میں کامیابیوں کے نئے آسمان چھو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے یاد دلایا کہ ان کی جماعت نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، آسان شرائط پر قرضے اور وظائف سمیت گزشتہ 10 سال میں نوجوانوں کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ترقی میں نوجوانوں کی عملی شمولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یوتھ پروگرام کو توسیع دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ سال جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو ملک کو سنگین معاشی مسائل کا سامنا تھا اور ملک میں شدید سیلاب سے مصائب و مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نوجوانوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے، لہذا یوتھ پروگرام دوبارہ شروع کیا گیا، وسائل اور اس کا دائرہ کار مزید بڑھایا گیا اور زراعت، آئی ٹی سمیت دیگر شعبے اس پروگرام میں شامل کیے گئے۔ بلا سود اور آسان شرائط پر آپ کو وسائل دینے کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ آپ روزگار کمائیں اور اپنے خاندان کا سہارا بنیں۔ انہوں نے کہا کہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 4 سال مکمل ہونے کی تقریب آج منائی جا رہی ہے، جس کا مقصد ملک کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ 2019 میں آج کے دن بھارت کی ناکام مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا گیا اور اس کے 2 لڑاکا طیاروں MiG 21 اور SU-30 کو مار گرایا گیا تھا۔ فوجی قیادت نے ایک بیان میں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے دوران قوم کی جرت اور مسلح افواج کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف چودھری نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ
کہ جعلی پلوامہ حملے کے بہانے بھارت نے پاکستان میں ایک نقلی ہدف پر بزدلانہ حملے کا ڈرامہ کیا، لیکن پاکستان کی طرف سے کمال جرت اور منہ توڑ جواب دے کر بھارت کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ان پسند قوم ہونے کے ناطے اگر ہم پر جارحیت مسلط کی گئی تو پاکستان کی مسلح افواج وطن عزیز کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گی اور دشمن کو دنداں شکن جواب دیں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم کی حمایت کے ساتھ ہمیشہ دشمن کی مہم جوئی کا پوری طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان تمام ملکوں کے ساتھ امن یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے، تاہم ملکی دفاع کے اپنے فریضے سے ہم بخوبی آگاہ ہیں۔ انہوں نے آج آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 4 سال مکمل ہونے کے موقع پر منائے جانے والے سرپرائز ڈے پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ قوم پلوامہ کے جعلی حملے کے بہانے بھارت کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اپنے دفاع سے پوری طرح آگاہ ہے اور کوئی بھی اس حوالے سے غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان نے اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 4 سال مکمل ہونے پر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز سہرا بلوچ نے کہا کہ بھارت کی 26 فروری 2019 کی کارروائی عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 26 اور 27 فروری 2019 کے واقعات بھارت کے جنگی جنون اور پاکستان کی جانب سے بے پناہ صبر و تحمل اور ذمہ داری کے اظہار کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار بھارتی پائلٹ کو جذبہ خیر سگالی کے تحت واپس کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت اپنے غیر محتاط طرز عمل کے نتائج کو یاد رکھے اور اچھی طرح جان لے کہ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پرامن بقائے باہمی اور دیرینہ تصفیہ طلب تنازعات کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ ہم اس پر بھی زور دیتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن جموں کشمیر کے تنازع کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل اور کشمیری عوام کی امنگوں سے مشروط ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ سائبر سپیس کے شعبے پر عبور حاصل کرنا جدید دور میں بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے آج ایئر یونیورسٹی اسلام آباد کی 10ویں تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں بڑے ملک کے لیے عصری شعبوں خصوصاً مصنوعی ذہانت، سائبر سپیس اور ڈیٹا سے چلنے والی ٹیکنالوجی میں علم حاصل کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ پاکستان کے اندر ایسی لیڈرشپ پوزیشن میں بہت کم لوگ ہیں جو پہچانتے ہیں کہ انٹلیکچوئل چینج کہاں سے آ رہا ہے اور اس کو پوری طرح سے کیپٹلائز کیا جائے۔ تو ایئر یونیورسٹی از این ایگزامپل۔ یہ جو ٹریڈیشنل کنونشنل وارفیئر اس سے زمانہ بہت آگے نکل رہا ہے۔ سائبر کا راستہ وہ مجھے نظر آتا ہے جس میں کنونشنل اٹینمنٹ کے اندر جو 10 20 سال اور 30 سال لگیں گے اس کے بجائے ہم سائبر اسٹرینتھ ایکوائر کریں۔ انہوں نے کہا کہ روایتی سیکیورٹی کے علاوہ سائبر طاقت حاصل کرنا ملک کو ترقی اور استحکام کے تیز ترین راستے پر گامزن کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائبر کا علم ملک کی بڑی نوجوان آبادی کو روایتی مہارت سے لیس کرنے کا اہم ہتھیار ہے۔ صدر نے نوجوانوں کو کوانٹم کمپیوٹنگ اور مصنوعی ذہانت کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کرنے کے بارے میں فیصلہ سازی پر زور دیا۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیمی کمیشن پر روزگار کے مواقع تلاش کرنے کے لیے جامع تحقیق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے قومی اور بین الاقوامی مانگ کے مطابق ہنرمند انسانی وسائل پیدا ہوں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کی نگراں کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں کفایت شعاری اقدامات کے بارے میں کابینہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری خزانہ نے فیصلوں پر عمل درآمد کے بارے میں بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وزارتیں ان اقدامات پر پہلے ہی کام کر رہی ہیں اور ان فیصلوں پر فوری عمل درآمد اور کسی بھی قسم کے استثناء اور خلاف ورزی سے آگاہ کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ کمیٹی نے تمام پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنے موجودہ بجٹ میں 15% کٹوتی پر عمل درآمد کریں۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ وقت اور اخراجات بچانے کے لیے تمام اجلاسوں کے لیے ٹیلی کانفرنسز کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ کمیٹی نے کہا کہ وفاقی کابینہ اور سرکاری افسران کی جانب سے پرتعیش گاڑیوں کا استعمال واپس لینے کے فیصلے پر کسی قسم کے استثناء کے بغیر عمل درآمد کرایا جائے۔ وزیر خزانہ نے ملک میں مشکل معاشی صورتحال کو اجاگر کیا اور تمام متعلقہ اداروں پر زور دیا کہ کفایت شعاری
اقدامات پر سنجیدگی سے عمل درآمد یقینی اور تیز کیا جائے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو آج بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور مسلم لیگ نون ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج ساہیوال میں پارٹی کی تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک مسترد کر دیے ہیں۔ جیل بھرو تحریک آپ نے دیکھ لی ہے، اس کی آپ نے دیکھ لیا، پورے ملک میں سے صرف 121 لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی کوئی آدمی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ معاشی طور پہ اس آدمی نے ملک کو ایسی پالیسیاں اپنائی، ایسا معاہدہ کیا IMF کے ساتھ کہ ملک کو اس نے معاشی طور پہ جو ہے وہ بانجھ کر دیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اور اپنے سابقہ ادوار میں ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ قومی ورثے اور ثقافت کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ دنیا میں امن و استحکام یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک امریکہ تعاون پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اس کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری نقصان اٹھایا اور اس ناسور کے خلاف جنگ میں ہمارے بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے۔ جو دہشت گردی کی دنیا میں لہر آئی، پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ رہا اور یا جو بھی تباہی ہوئی سب کے سامنے۔ معاشی طور پر دیکھیں کہ پاکستان کا کتنا لاس اور نقصان ہوا، کتنی شہادتیں ہوئی اور کتنے لوگوں پر دھماکے اور کیا کیا واقعات ہوئے سب کے سامنے۔ نقصان پاکستان کا ہو گیا اور پاکستانی قوم کا ہو گیا۔ ہماری سوچ اور فکر ہے وہی ہے کہ سچ اور حقائق پر مبنی۔ افغانستان کی صورتحال سے متعلق مشیر نے کہا کہ پاکستان جنگ سے تباہال ہمسایہ ملک میں امن و استحکام کا بڑا حامی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے ملک کے بڑے شہروں میں حالیہ اسموگ اور فضائی آلودگی کے بڑھتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی کلین ایئر پالیسی تیار کی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں ایوان کو بتایا کہ اس پالیسی کا مقصد ہوا کے معیار، شہریوں کی صحت، غذائی تحفظ کو بہتر بنانے اور فضائی آلودگی کے باعث سالانہ اموات کی شرح میں کمی لانا، سرحد پار آلودگی اور معاشی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ چین نے اسموگ سے نمٹنے کے لیے شنگھائی اور بیجنگ میں اپنائے جانے والے بہترین طریقوں کے ساتھ پاکستان کی مدد پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیسوں کے اخراج میں کمی لانے کے لیے حیاتیاتی ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں کو بجلی سے چلنے والی گاڑیوں سے تبدیل کرنے کے لیے برقی گاڑیوں کی قومی پالیسی تیار کی گئی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ تمام وفاقی یونیورسٹیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پورے کورس کے لیے ایک بار داخلہ فیس وصول کریں۔ ایک اور سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ بورڈز کے نتائج کے اعلان میں فرق کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ہائر کلاسز میں داخلے یکساں شیڈیول کے مطابق شروع ہو سکیں۔ سیلاب زدہ علاقوں کے طالب علموں کو سہولیات سے متعلق رانا تنویر حسین نے کہا کہ 13,000 سے زائد طالب علموں کی فیس مؤخر کی گئی، جبکہ 20,000 طلبہ کو اقساط میں اپنی فیس ادائیگی کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ سیلاب زدہ علاقوں میں 40,000 طلبہ کو وظائف بھی دیے گئے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی تاریخوں میں رد و بدل کے بعد اب یہ اجلاس کل کی بجائے اگلے ماہ کی 15 تاریخ کو شام 4 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے آئین کے مطابق اور ان کی اپنی درخواست پر منظور کیے ہیں۔ آج اسلام آباد میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ اس معاملے پر اپنی قانونی ٹیم سے بات کریں گے اور ان کو اس کے مطابق مطلع کیا جائے گا۔ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری بدھ کے روز سے ملک بھر میں شروع ہو رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں مردم شماری کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے ادارہ شماریات کے ترجمان محمد سرور گوندل نے کہا کہ مردم شماری کی ٹیموں کے گھر گھر جانے کی بجائے ویب پورٹل self.pbs.gov.pk پر اعداد و شمار جمع کرنے کا عمل شروع کیا جا چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مردم شماری ٹیمیں مکمل تفصیلات ریکارڈ کرنے کی بجائے صرف UNT نمبر جمع کریں گی جو صرف ان شہریوں کو فراہم کیے جائیں گے جو اپنا ڈیٹا ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ مردم شماری کے لیے 1,21,000 فیلڈ کارکن تعینات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل 1 اپریل تک مکمل کر لیا جائے گا اور اعداد و شمار 30 اپریل تک جاری کر دیے جائیں گے، جس کے بعد مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری لی جائے گی۔ مردم شماری ٹیموں کی حفاظت کے لیے علاقے کی حساسیت کے پیش نظر پولیس اور فوجی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے جبکہ 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عمران اللہ اور سپاہی افضل خان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ علاقے میں تمام دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے کارروائی جاری ہے۔ پاک فوج دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں شہداء کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور شہداء کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی مانند ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے اور اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی نے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 2 جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو وطن کے بہادر بیٹوں پر فخر ہے جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ آج زیریں جنوبی وزیرستان کی ذیلی ڈویژن وانا میں ایک دیسی ساختہ بم کے دھماکے میں 1 بچہ جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ زخمی بچوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ انہوں نے تمام سرکاری اور نجی یونیورسٹیوں کو اگلے 5 سال کا تعلیمی کیلنڈر تیار کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ تفصیلات ہماری لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ آج لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ پنجاب کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ تمام سرکاری اور نجی یونیورسٹیوں کو آئندہ 5 سال کا تعلیمی کیلنڈر تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ڈائریکشن سب اداروں میں جا چکی ہے، آپ بھی اپنا 5 ایئر کیلنڈر بنائیں گے اور 5 ایئر کیلنڈر میں صرف کانوکیشن تک محدود نہیں ہے، آپ کے ایڈمیشن ڈیٹس، ایڈمیشن ڈیڈ لائنز، آپ کے تمام پروسیسز، آپ کی اگر کوئی پروموشن کمیٹیز بیٹھنی ہے، اگر آپ کے کوئی بورڈز ہونے ہیں، ان سب کو دیکھ کے پلیز تھنک اہیڈ، پلیز پری ایمپٹ۔ گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ صحت عامہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ کمیونٹی کی پارٹیسپیشن اور کمیونٹی کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیلتھ کو کرتی ہیں اور بیسک جو فیملی ہیلتھ ہے اس کو اگر صحیح طرح سے ڈیل کیا جائے تو ہمیں بہت ساری اور قباحتوں سے یا ڈیزیز کو ملٹیپلائی ہونے سے روکنے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبے میں فیملی ہیلتھ سسٹم کو مزید فعال بنا کر مختلف بیماریوں کے پھیلاؤ کی روک تھام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام سرکاری اسپتالوں میں جاری منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید تفصیلات ہماری لاہور کی نمائندے اطہر رسول کی اس رپورٹ میں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت نشتر ہسپتال 2 ملتان کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہوا، جس کے دوران نگران وزیر اعلیٰ نے منصوبے کا پہلا فیز مئی جبکہ دوسرا فیز ستمبر میں فعال کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے سرکاری اسپتالوں کے زیر تکمیل منصوبے جلد از جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نشتر ہسپتال 2 کے OPD، ایمرجنسی اور دیگر وارڈز کو پہلے مرحلے میں کھول دیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی گئی جس میں بتایا گیا کہ نشتر ہسپتال 2 کے لیے ضروری طبی آلات کی خریداری کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جبکہ منصوبے کے بیشتر مراحل 2 ماہ میں مکمل کر لیے جائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری سرکاری ملازمین کو برطرف کیے جانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام مودی حکومت کی نو آبادیاتی پالیسی کا حصہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، سلیم زرگر، زمردہ حبیب، یاسمین راجہ، فریدہ بہن جی اور ڈاکٹر مصعب نے سری نگر میں اپنے بیانات میں اس مہم کو بدترین آمرانہ طرز عمل قرار دیا۔ ادھر کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ وادی کشمیر میں صورتحال 1990 کی دہائی کی طرف واپس جا رہی ہے۔ انہوں نے بے گناہ لوگوں کے گھروں کو مسمار کرنے کی مذمت کی اور بھارت کو خبردار کیا کہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیری عوام کے پاس کرو یا مرو کی صورتحال کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ دریں اثنا نئی دلی میں ایک سیمینار میں مقررین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی ہے۔ سیمینار کے شرکاء نے بھارت پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر میں جمہوری اور انسانی حقوق کی پابندیاں اور پامالیاں بند کرے اور تنازع کشمیر کا سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ چین نے یوکرین تنازع کے حل کے لیے بات چیت پر زور دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے بیجنگ میں ایک نیوز بریفنگ میں بتایا کہ چین بحران کے تمام فریقوں سے رابطے میں ہے اور اس کا موقف واضح ہے۔ یوکرین کی ایک عدالت نے ملک کے مشرقی حصے میں رہائشی علاقوں پر گولہ باری کرنے کے جرم میں گرفتار کیے گئے دو روسی فوجیوں کو جیل بھیج دیا ہے۔ یوکرین کی سیکیورٹی سروس نے ایک بیان میں کہا کہ ایک فوجی کو 10 سال اور دوسرے کو 9 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ سعودی عرب نے تصدیق کی ہے کہ اس نے عازمین عمرہ کی کوئی تعداد متعین نہیں کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ کے مطابق مخصوص وقت میں عمرے کی ادائیگی کے لیے ہدایات پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ وزارت کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق ریاست میں سیاحت یا ورک ویزے پر آنے والے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عمرہ ویزا پر آنے والے عازمین مکہ اور مدینہ کے علاوہ اپنے قیام کے دوران ملک کے کسی بھی شہر جا سکتے ہیں۔ عمرہ زائرین ملک کے کسی بھی بین الاقوامی اور علاقائی ایئرپورٹ سے سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں اور وہاں سے جا سکتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں تسکین ظفر سے۔ بہت شکریہ نعیم زبیری۔ کھیلوں کی خبروں میں پی ایس ایل کی خبر سب سے پہلے۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے 16ویں میچ میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 15 اوورز میں 142 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے پہلے لاہور قلندرز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے اعلان کیا ہے کہ 8ویں پاکستان سپر لیگ کے لاہور اور راولپنڈی میں ہونے والے میچز شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ نجم سیٹھی نے ٹویٹر پر اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس پر ہونے والے اخراجات کی تفصیل کا تبادلہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو پی سی بی کے سرپرست بھی ہیں کرکٹ بورڈ کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ کیپٹل سٹی پولیس آفیسر لاہور بلال صدیقی نے کہا ہے کہ 8ویں پاکستان سپر لیگ کے بین الاقوامی قومی کھلاڑیوں، حکام اور مداحوں کو جامع سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ سی سی پی او نے یہ بات آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہی۔ راولپنڈی کی ٹریفک پولیس نے شہر میں پی ایس ایل میچز کے دوران متبادل روٹس پر ٹریفک کی روانی کو خوش اسلوبی سے رواں رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی تیمور خان کے مطابق راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پی ایس ایل کرکٹ میچوں کے دوران 347 ٹریفک پولیس افسر اور جوان خصوصی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر عتیق الزماں کو جرمنی کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اعلان ڈوئچے کرکٹ بورڈ آف جرمنی نے کیا ہے۔ کیپ ٹاؤن میں خواتین کے ICC T20 عالمی کپ کے فائنل میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 19 رن سے ہرا کر 6ٹھی بار عالمی کپ جیت لیا۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کی خبریں، اور اب آپ کے لیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا کا کیا احوال ہے، جانتے ہیں نعیم زبیری سے۔ لنکاشائر کاؤنٹی کے میئر آف پینڈل یاسر اقبال نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافے کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے دورے کے دوران احسن ظفر بختاوری کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہی۔ یاسر اقبال نے برطانوی ہم منصبوں کے ساتھ کاروباری تعاون تلاش کرنے کے لیے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں کو برطانیہ کے دورے کی دعوت دی۔
وفاقی ٹیکس محتسب کے رابطہ کار اور قرغیزستان ٹریڈ ہاؤس کے چیئرمین مہر کاشف یونس نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہوا اور شمسی توانائی سے پیدا ہونے والی بجلی کے نرخ آبی ذرائع سے پیدا بجلی کی لاگت کے کم ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے توانائی منصوبوں نے پاکستان میں کم ترین نرخوں پر اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ بجلی کی ترسیل میں اضافے کے ذریعے معاشی ترقی میں کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کو ڈالر کی قلت پر قابو پانے کے لیے چیمبرز اور ٹیکس بار کے ساتھ مشاورت کے بعد غیر ملکی زر مبادلہ ظاہر کرنے کا کہا گیا ہے۔ ایک بیان میں ٹیکس بار کے صدر رانا منیر حسین نے کہا کہ جہاں ممکن ہو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم متعارف کرانی چاہیے۔ سیالکوٹ ایوان صنعت و تجارت کے وفد نے اپنے نائب صدر عامر مجید کی قیادت میں فیصل آباد میں دوسری بین الاقوامی ٹیکسٹائل کانفرنس میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عامر مجید نے کہا کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے چیمبر اور تجارتی تنظیموں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 76 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,784 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آج مجموعی طور پر 331 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید 257 روپے 35 پیسے اور قیمت فروخت 263 روپے 5 پیسے، یورو 271 روپے 87 پیسے اور 277 روپے 37 پیسے، UAE درہم 70 روپے 52 پیسے اور 71 روپے 64 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,66,409 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,65,295 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس نے شی ورکس اور دی اٹالین ایجنسی فار ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف اپ سائیکل کے موضوعات کے تعاون سے نیشنل آرٹ گیلری میں ایک شاندار نمائش کا اہتمام کیا۔ شو کا عنوان تھا پیوندکاری، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو جوڑ کر اسے مزید استعمال کے لیے خوبصورت اور مفید بنانا۔ نمائش کے آغاز کا مقصد صنعتی ماہرین، روایتی دستکاروں اور اس میں دلچسپی رکھنے والے شرکاء کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنا تھا تاکہ وہ اپنی معلومات، تجربات اور ہماری زندگی اور ماحول پر اپ سائیکلنگ کے مثبت اثرات کے حوالے سے تبادلہ کر سکیں۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب نے کہا ہے کہ ثقافتی اور تہذیبی اقدار کی ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقلی یونیورسٹیوں کی اہم ذمہ داری ہے۔ مشہور پاکستانی اداکارہ سجل علی نے میڈم نور جہاں کا مشہور گانا اپنی آواز میں گا کر مداحوں کو حیران کر دیا۔ انہوں نے پہلے بھی ساحر علی بگا کے ساتھ ایک ٹی وی ڈرامے کے لیے گانا گایا تھا۔ اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ پاک چین دوستی مرکز اسلام آباد میں ڈیجیٹل سروسز فراہم کرنے والی کمپنی 10 پرلز کے زیر اہتمام پاکستان کا پہلا مصنوعی ذہانت کا اجلاس آج ختم ہو گیا۔ اجلاس کا انعقاد ایک بڑی کامیابی ہے، جس میں ماہرین، طلبہ، شائقین اور کاروباری شخصیات پر مشتمل 1500 سے زائد اندراج کیے گئے۔ رواں سال کے مصنوعی ذہانت کے اجلاس میں 30 سے زائد اہم مقررین شامل تھے، جنہوں نے ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات فراہم کی اور گروہی مباحثے میں حصہ لیا۔ ناسا کے اسپیس ایکس کریو 6 مشن کا آغاز زمینی نظام میں خلل کی وجہ سے آج ملتوی ہو گیا۔ اسپیس ایکس نے یہ بات ایک ٹویٹ میں بتائی۔ 4 روزہ موبائل ورلڈ کانگریس آج بارسلونا میں شروع ہوئی، جس میں دنیا بھر کے ٹیکنالوجی کے حامل بڑے ادارے اپنی جدید مصنوعات کی نمائش کریں گے۔ توقع ہے کہ کانگریس میں تقریباً 80,000 وفود شریک ہوں گے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال اب جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی اول آلود رہا۔ تاہم پٹن 3، جیلم 3، چکوال 2 اور منگلا میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لے -10، کلام -3، گوپس اور اسکردو میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت میں اسلام آباد 9، مری 3، لاہور 14، کراچی 18، پشاور 10، کوئٹہ 5، مظفر آباد 8، گلگت 4، اسکردو -2، سری نگر 4، جموں 14، لہ -10، پلوامہ 3، اننت ناگ 4 اور شوپیاں میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، تاہم شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان سمیت کشمیر اور خطہ پٹوار میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت کی ہے۔
آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 4 سال مکمل ہونے کے موقع پر یہ دن اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج پرعزم قوم کی حمایت سے وطن عزیز کے ایک ایک چپے کا دفاع کریں گی۔ وزیر خزانہ نے مشکل معاشی صورتحال کے تناظر میں کفایت شاری اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے ان پر تیزی سے عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ کا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد یاسر ایوب، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک عبد الحمید ملک، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں طارق ایوان، مدیر تجارتی خبریں نبیلہ شاہین، مدیر سائنس اور فن کی خبریں فہد شیراز، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد رضوان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرت۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔